اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ وفتح قریب۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں کہ ہم بیمار ہیں یا ان کا کوئی بھائی رشتہ دار بیمار ہے، ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ بیمار کربلا کے، صدقہ ابا عبداللہ حسین کے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو مومنین اور مومنات نے کہا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، صدقہ جناب رباب کی اجڑی گود کا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اور سالم فرزند عطا فرمائے، اور ان کی مشکلات چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ سامعین محترم، مومنین اور مومنات، آپ لوگ اکثر ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ جب بھی حرم جاتے ہیں، حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام میں یا مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زری پر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو خصوصاً یاد کرتے ہیں، جن کے نام ہیں ہمارے پاس تو ان کو یاد کرتے ہیں، ورنہ جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہماری یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، تو ہم جو ہے نا ایسے ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس آدمی نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب اور قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آپ لوگ دعاؤں میں یاد ہیں، یاد رہیں گے، چاہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں۔ اگر کریں گے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تب بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اخوت، بھائی چارگی، اور اخوت نہ صرف گھریلو زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے بلکہ افراد معاشرے سے وابستہ رہنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے صرف مادری اور پدری بھائیوں کو آپس میں متحد رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو، اللہ سے ڈرو، شاید تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو دائرہ اخوت کو مزید وسعت دی۔ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا تھا؟ مومن مومن کا بھائی ہے، لیکن رحمت للعالمین انہوں نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ دوسرا جو ہے پہلے پر ظلم کرتا ہے، بلکہ اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن آج کے معاشرتی زندگی کا عالم یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے مادی امور کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر سے اخوت، بھائی چارگی، دوستی، محبت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی اخوت تو دور کی بات ہے، خود حقیقی بھائیوں میں
اخوت مفقود ہے۔ آج دو بھائیوں کے درمیان چند مادی چیزوں کے لیے اختلاف ہے۔ کبھی کبھی تو یہ اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جو دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں، لیکن دنیا کی ہوس اتنی ہوتی ہے، دنیا پرست اتنے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے؟ اس دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا پاگل ہو جاتا ہے، ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے جو ذہن ہے، اس کے ذہن کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، اس کے آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، وہ اس کا دل صفاق قسم کا ہو جاتا ہے، اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مادری بھائی ہے، میرا پدری بھائی ہے، اور یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یا حتیٰ کہ یہ انسان ہے، لیکن ان تمام رشتوں میں کیا یہ دنیا، پیسہ، گاڑی، کرسی، یہ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ حائل ہو جاتی ہیں تو انسان جو ہے سرکش بن جاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے مومن بھائی ہیں، یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر دنیا کی محبت راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو اور مطیع ہیں۔ ان معاشرتی راہ رویوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیا۔ اگر آج کا انسان اپنی زندگی میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ قرار دیتا ہے تو حالت اتنی پست نہ ہوتی، کیونکہ رسول اکرم رحمت للعالمین کو اسوہ قرار نہیں دیا، کیونکہ قرآن سے دور چلا گیا ہے اور ائمہ علیہ السلام سے دور چلا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور چلا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ قرار نہیں دیا، جس کی وجہ سے روز بروز وہ جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے تسلیم کیا ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی ہر نسل بشر کے لیے اسوہ ہے، لیکن یہ اسوہ صرف ہماری زبان، دل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اسے عملی جامہ پہنا کر اپنے عمل کے ذریعے اسوہ حسنہ کی نشاندہی کرنے کا وقت نہیں، اور نہ ہی مادی امور میں بے پناہ مصروف انسان وقت نکال پا رہا ہے۔ جبکہ قرآن نے ہر دور کے انسان کو متوجہ کیا ہے، ایمان والو اللہ و رسول کی آواز پر لبیک ہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی دروس چیخ چیخ کر آواز دے رہے ہیں کہ آج کی
معاشرتی علیحدگیوں سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے ان دروس کو زندہ کرو، جس میں تمہارے اور تم سے مربوط تمام افراد معاشرے کی زندگی وابستہ ہے۔ وہی کل کا درس تمہاری آج کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں قرار دیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ چاہے جتنا پیسہ زیادہ ہو، جتنی دولت ہو، گاڑیاں ہوں، کرسی ہو، آپ لوگوں کے گارڈ ہوں، جتنی کچھ ہو، لیکن سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک رسول اکرم رحمت للعالمین کے سیرت پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا متعال ہمیں سیرت محمد و آل محمد رسول اکرم رحمت للعالمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اور مومنین اور مومنات کی مشکلات حل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔